السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو عقیدے کی بنیادوں سے متعلق جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بحمد اللہ تعالی توحید کے تینوں قسمیں تفصیل کے ساتھ جانی۔ اسی طرح ہم نے ارکان ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، جو کہ عقیدے کی اصل بنیادیں ہیں، اسے ہم نے جانا تھا۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو عقیدے کی مختلف بنیادوں پر ہوگی۔ ہماری گفتگو کی شروعات کرتے ہیں ناظرین اکرام اسلام کے ارکان سے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام، دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پسندیدہ دین ہے، جو دین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور قیامت تک یہی دین ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین بندوں سے، لوگوں سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری دین ہے، یہ کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آخری طریقہ ہے، اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں، اور کوئی قرآن نہیں، اور کوئی سنت نہیں۔ یہ جو اسلام ہے ناظرین، اس اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہوتا ہے، اور خود بخود اس کا تعلق باطن سے بھی ہے۔ جب آپ ظاہر میں اعمال کریں گے تو باطن میں بھی یہ چیزیں آپ کے موجود ہوں گی۔ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں ناظرین؟ ہم سب جانتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا رکن ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن ہے الحج، حج، فریضہ حج کو ادا کرنا۔ اور 5واں رکن ہے صوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں ناظرین اکرام، جس میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اور یہی دین اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے پورا کر دیا۔ دین پورا ہو چکا ہے، یہ دین کی خوبی ہے، دین کا کمال ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر لیا ہے۔ یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، دین اسلام، یہ مکمل ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسلام سے بطور دین راضی ہوں، کہ کوئی طریقہ اگر میں قبول کروں گا تو وہ دین ہے، کوئی طریقہ جس سے میں راضی رہوں گا وہ دین ہے، مجھے راضی کرنے کا جو راستہ ہے وہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا۔ اس کی یہ 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد کیا ہے ناظرین؟ شہادتین کا اقرار، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور اس گواہی میں ناظرین توحید کی تینوں قسمیں آ جاتی ہیں، کہ ہمارا اعتقاد ہو، زبان سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، ہمارے دل میں یہ یقین اور عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ساری عبادتوں کا حقدار ہے۔ اس کے نام اور بہت ساری اس کی صفات اس کے ذات کے لائق ہیں، اور وہ انسانوں کی طرح نہیں، مخلوق کی طرح نہیں، اور وہ ہر طرح کی کمی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 102، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل،
کہ تمہارا رب اللہ سبحانہ و تعالی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ ناظرین اکرام، شہادتین کا اقرار گواہی ہم دیتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، توحید کے تینوں قسمیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح شہادتین جب کہتے ہیں تو توحید کی گواہی کے بعد رسالت کی گواہی، واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ گواہی دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے ناظرین؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، جو اللہ نے ہماری طرف مبعوث کیے، جناتوں کی طرف مبعوث کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا اور دین اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا گیا، اور آپ نے پوری امانت کے ساتھ اس دین کو پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی ہے۔ اللہ نے اس دین کو مکمل نازل کیا اور رسول نے مکمل طور پر اسے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ جب محمد رسول اللہ ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم رسول کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا گیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور ہر شخص ہم میں سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میری سنتوں کو، میرے راستے کو اختیار کرو۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہیے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حقیقت میں میزان، ترازو ہے، کسوٹی ہے، کہ اس ترازو سے معلوم ہوتا ہے کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ سے محبت کرنے کا صرف دم بھرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، محبت اصل میں نہیں کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہلوا دیا نبی کے ذریعے سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ ظاہر کرنا ہوگا، دلیل دینی ہوگی رسول کی اتباع کر کے۔ رسول کی اتباع، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا یہ ہے کہ آپ ہی کی اتباع کی جائے، آپ کے راستے کو اختیار کیا جائے، تب جا کر کے اللہ کی محبت ہم کو ملے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یعنی ہماری جو چاہت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی چیز ہم کو دے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ ہم سے محبت کی جائے۔ اور قرآن کی آیت وہی کہتی، آپ اللہ سے محبت کی دعوے دار ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول کی پیروی کر لیجئے، اتباع کر لیجئے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، تو شہادتین کی گواہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا دین اسلام کی بنیاد کس پر ہے، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اور اس کلمے توحید، اس رسالت کی گواہی کے ساتھ ناظرین کوئی بھی آدمی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسے گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے ناظرین اکرام، اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو ناظرین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر 5 وقت کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، دن اور رات میں، جسے اسے ادا کرنا ہے طہارت کے ساتھ، وضو کر کے، اور اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر کے،
اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کا مقصد ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے یہ اس کی خواہش ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے، یہ اس کا مقصود ہو، یہ اس کا مقصد ہو، یہ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کیا ہے، اس لیے کہ آپ گواہی دے دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازوں کے بھی پابند ہوں، اور 5 وقتہ نمازیں آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آتے ہیں اور آ کر کے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اور چند نوجوان آتے ہیں اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن وہ گزارتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف شوقین ہیں، اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، اور لوٹنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ آپ نے کہا کہ اپنے گھر لوٹنے کے بعد آپ نے کہا فعلموہم، انہیں دین کی تعلیم دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6008 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 674 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، انہیں تعلیم دو، انہیں حکم دو، اور آپ نے کہا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے ان سے کہا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، نماز کا اگر وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی آدمی اذان دے، جو تم میں بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ تو وہ چند نوجوان جو 20 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور آپ کے پاس سے جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے انہیں نماز کے بارے میں پابند کیا کہ تم نماز پڑھو، بس اتنا نہیں کہا آپ نے، صلو اتنا نہیں کہا آپ نے، کہا نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین اکرام، اس دوسرے رکن کے سلسلے میں امت اسلام نے کہ ایک طبقے نے بہت ہی غیر مناسب راستہ اختیار کیا ہے ناظرین، کہ وہ نماز تو قائم کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے فقہ حنفی کے مطابق، کوئی فقہ شافعی کے مطابق، کوئی فقہ مالکی کے مطابق، کوئی فقہ حنبلی کے مطابق، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے طریقے پر نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا 20 راتوں تک، 20 دن تک تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، ویسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ دوسرا رکن ناظرین اکرام کہ اس 5 وقتہ فرض نمازوں کے سلسلے میں کہ ہم ویسے نماز پڑھیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ باپ داداؤں کے طریقے پر یا کسی نے ہمیں سکھا دیا اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں نہیں معلوم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس عبادت کی، اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 677، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ، صحابہ سے آپ نے کہا اگر کوئی نہر، بہتا ہوا پانی تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرے اور تم روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتے ہو، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہارے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی روزانہ 5 بار غسل کرنے سے؟ صحابہ نے کہا کہ لا یبقى من درنہ شیء، اللہ کے رسول کوئی گندگی جسم پر باقی نہیں رہے گی، 5 پر غسل کر لے روزانہ کوئی۔ آپ نے کہا فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، آپ نے کہا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو نماز کا فریضہ ہے، یہ نماز کا فریضہ واجب ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض کیا گیا 5 وقتہ نماز، بلوغت سے لے کر کے وفات تک
اس فریضے کی حفاظت کرنا ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے۔ یہ دوسرا رکن ہے دین اسلام کا، جسے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تیسرا رکن ہے ناظرین اکرام الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک درجے میں نہیں رکھا ہے رزق کے اعتبار سے۔ کوئی غنی ہے، مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، مال نہیں ہے، کوئی درمیانی طبقے میں ہے، کوئی قرض میں ڈوب گیا ہے، کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا، پورا مال ختم ہو گیا، کوئی ہے جسے تجارت میں بہت بڑا نفع ہوا اور وہ اچانک مالدار ہو گیا۔ یہ انسانوں کی زندگی میں معیشت ہے، ان کا مال ہے، کہ ہر آدمی کا الگ معاملہ ہوتا ہے اسے اس مال کو لے کر۔ ایک ہی آدمی کبھی غریب ہوتا ہے، پھر ایک عرصے کے بعد وہ امیر ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، ایک عرصے کے بعد وہ غریب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک رکن رکھا ہے الزکاۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے نصاب اس حد تک پہنچ گیا جو حد کی کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے، تو پھر آپ کو اس میں سے اپنا مال نکال کر فقیر اور مسکین اور وہ لوگ جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے 8 قسم کے لوگ، انہیں زکوٰۃ دے دینی ہے۔ یہ وہ رکن ہے جو رکن کے اللہ کے بندوں سے متعلق ہے۔ نماز آپ قائم کرتے ہیں، آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، یہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکالتے، تیسرا رکن ہے اسلام کا، لیکن اسے آپ کو دینا ہے اللہ کے بندوں کو، ان 8 قسموں کو جو قرآن میں بتائی گئی قسمیں ہیں، فقیر کو، مانگنے والے، اور اسی طریقے سے مسکین کو جو مانگتا نہیں ہے لیکن اسے ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قتال کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دین اسلام کا رکن ہے، بڑا ہی اہم رکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عام طور پر نماز کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے کرتے ہو، خیر، بھلائی، نیکیاں، تجدو، تم اسے پاؤ گے۔ جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں وہ کہیں نہیں جائے گی، بلکہ آپ قیامت کے دن اسے دیکھیں گے، پائیں گے، وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کے دینے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ کی یہ عبادت، یہ رکن اسلام کا اتنا خوبصورت اور عظیم ہے کہ اس سے اللہ کے بندوں کی بڑی مدد ہوتی ہے۔ کتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، حادثے کا شکار ہیں، یہ زکوٰۃ کا مال ان تک پہنچتا ہے، ان اللہ کے بندوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، بڑی راحت ہوتی ہے۔ کوئی قرض ادا کرتا ہے، کوئی علاج کرتا ہے، کوئی اپنے لیے چھت فراہم کرتا ہے، کوئی آدمی یتیم بچوں کو دیتا ہے اور یتیم بچوں کی مدد ہوتی ہے، ان کی تعلیم پوری ہوتی ہے، ان کے جسم پر لباس آتا ہے، ان کے لیے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ اور ان کے برتنوں میں کھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کتنی بہترین ناظرین کرام، کہ اس عمل کو آپ جب انجام دیتے ہیں، یہ اصل میں اسلام کا رکن ہے، بنیاد ہے اسلام کی، کہ آپ مسلمان ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ اس سے کتنے اللہ کے بندے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو اجر بھی مل رہا ہے، اور وہیں پر ہمارا سماج مضبوط ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، اس کے حالات سدھر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ناظرین کہ اس رکن کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں، ایک تو نماز کے چھوڑنے والے، اور دوسرا نماز کو غلط طریقے پہ پڑھنے والے، اور زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو صدقہ و خیرات تو لوگ کر دیتے ہیں، مانگنے والے کو کچھ پیسہ دے دیا، لیکن باقاعدہ اپنے سونے میں، چاندی میں، کرنسی میں، تجارت کے مال میں، گھوڑے میں، تجارت کے مال میں، گائے میں، بھینس میں، جانور جو مویشی پالتے ہیں، اناج میں، کیا باقاعدہ اس کا حساب کر کے
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اسے دے رہے ہیں محتاجوں کو، یہ غور کرنے والی بات ہے ناظرین۔ بلکہ علماء کہتے ہیں امت میں، مسلمانوں میں جو غربت پائی جاتی ہے، غریب پائے جاتے ہیں، کئی لوگ غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس امت کے مالدار طبقے کے لوگ پوری امانت داری سے اس فریضے کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر پوری امانت داری سے اس زکوٰۃ کے فریضے کو ہم سب مل کر ادا کریں گے ناظرین، امت کے بہت سارے لوگوں کو سہارا ملے گا اور بہت سارے مسائل ان کے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو یہ رکن ہے اسلام کا، یہ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں سے کچھ حصہ دوسرے مستحقوں کا رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں اور اپنے مال کو خزانہ اور اپنے مال کو وہ جتن کے ساتھ محفوظ جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے کو، چاندی کو، فبشرہم بعذاب علیم، اے رسول آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ وہ سونا چاندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سونے چاندی کے ذریعے سے کیا کرے گا، اسے تپائے گا، آگ پر اسے گرم کیا جائے گا، اور جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جسے تم نے اپنے لیے محفوظ کیا تھا دنیا میں، اب اس چیز کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی۔ ناظرین اکرام سبحان اللہ، عذاب کی نوعیت کیا ہے دیکھیے، کیسے عذاب دیا جائے گا، سونے چاندی کو آگ پر گرم کر کے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کیسے جلایا جائے گا، پیشانی اور پہلو، ہمارے کندھے اور ہماری پیٹھ۔ کیوں ایسا ہے؟ جب زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی ترغیب دی جاتی ہے، جن کے پاس مال ہے پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، اور پھر وہ پہلو کہنے والے کی طرف کر کے پیٹھ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ آگ میں تپا کر اللہ تعالیٰ ان کی پیشانی کو جلائے گا، ان کے کندھے اور ان کے پیٹھ کو جلایا جائے گا، جیسے انہوں دنیا میں وہ جیسے زکوٰۃ کو سن کے اعراض کر کے چلے جاتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمارے مال میں سے نصاب کو اگر پہنچ جائے، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتاجین کا، ان لوگوں کا رکھا ہے جن کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن ہے ناظرین اکرام صیام رمضان کے روزے، کہ سال میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، 29 یا 29 یا 30 دنوں کا، 30 دن یا 29 دن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیں، طلوع فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک بھوکے اور پیاسے اور جماع سے، نفسانی خواہشات سے دور رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے۔ یہ عظیم عبادت ہے ناظرین اکرام، اسلام کا بڑا اہم رکن ہے۔ یہ صرف ہمیں نہیں دیا گیا ہے، ہم سے پہلی امتوں کو بھی اللہ نے یہ عبادت دی تھی۔ سورہ بقرہ آیت 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ
تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کو تقوی اور پرہیزگاری سیکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ رمضان کے روزے سے انسان صبر سیکھتا ہے، برداشت سیکھتا ہے، خواہشات نفس کو کچلنا سیکھتا ہے، دوسرے غریب محتاجین کا درد محسوس کرتا ہے، رزق کی نعمت کا احساس کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اب اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ تنہا بھی ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو، تب بھی وہ جب تک سورج ڈوبتا نہیں کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا۔ یہ سارے کے سارے امور ہیں جو روزہ رکھنے والا سیکھتا ہے۔ یہ رمضان ایک مدرسہ ہے، اس میں بہت سارے چیزیں انسان سیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کا اجر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کے عمل کا بدلہ دیتا ہے، اور جب روزے کی باری ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جب اللہ کہتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کتنا بڑا اس کا بدلہ ہوگا ہمیں اس کا اندازہ نہیں، کیونکہ وہ خود عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، تو وہ بدلہ کیسا ہوگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے دین اسلام کا چوتھا رکن جسے الصیام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین اکرام پانچواں رکن حج۔ حج کیا ہے ناظرین اکرام؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موسم رکھا ہے، وہ چند دن ہیں جن دنوں میں سارے اہل ایمان مرد و خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر بیت اللہ کا قصد کرتے، ارادہ کر کے نکل پڑتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر اس عظیم فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ عظیم فریضہ ہے ناظرین اکرام جو خاص موسم میں، خاص جگہ میں ہوتا ہے، اور موسم ہے موسم حج۔ اور یہ حج کے اعمال ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ادا ہوتے ہیں۔ 8 تاریخ سے کام شروع ہوتے ہیں اور 13 تاریخ تک یہ کام ہوتے ہیں، اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اس کے بعد، وہ ہے نکلنے سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف وداع۔ اسے چھوڑ کر باقی سارے کام 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فریضہ ہے ناظرین اکرام، یہ اسلام کا رکن ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اسے فرض کیا گیا ہے جس کے پاس استطاعت اور طاقت ہو۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضہ حج کو لوگوں پر فرض کیا ہے، ان لوگوں پر من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک سفر کر کے استطاعت ان کے پاس ہو کہ وہ سفر کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہوں۔ اتنا مال اگر ہے مسلمان کے پاس کہ وہ اتنے مال سے اللہ کے گھر پہنچ کر اس فریضے کو ادا کر کے واپس آ سکتا ہے، اور جتنے دن وہ گھر پر نہیں اتنے دنوں کا خرچ وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ سکتا ہے، اور اس کے پاس صحت ہے اور راستے میں دشمنوں کا کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر ایسے مسلمان پہ وہ فرض ہو جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ اس فریضے کو ادا کرنا ہے ناظرین اکرام۔ اور اس فریضے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15210 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ کہ یہ رکن جو حج اسلام کا 5واں رکن، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج کرتا ہے اور اس حج میں بے حیائی کے کام نہیں کرتا، فسق و فجور گناہ کے کام نہیں کرتا، وہ ایسے لوٹتا ہے حج کر کے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، گویا کہ ابھی وہ دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ فریضہ ہے ناظرین اکرام۔ اس فریضے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جب وہ پہنچتا ہے تلبیہ کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرتا ہے، تلبیہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے لیے سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد وہ طواف کرتا ہے، مینا میں ہوتا ہے، دن اور رات گزارتا ہے، مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، عرفات کے میدان میں دعائیں کرتا ہے۔
جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال فریضہ حج مومن کے لیے بہت ہی زیادہ اس کی زندگی میں مفید اور اس میں بہت سارے اسباق کو حاصل کرتا ہے، جس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اسی طرح دنیا سے بے رغبتی ہے، اور وہ دو لباس کے اندر دنیا کو دیکھتا ہے اور آس پاس لاکھوں لوگوں کو دیکھتا ہے، حشر کا منظر وہ معلوم پڑتا ہے۔ اور اس فریضہ حج کی ادائیگی میں مومن یہ سیکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو بہت زیادہ مگن نہیں ہو جانا چاہیے، اور وہ جانتا ہے کہ مختصر غذا بھی ہمارے لیے مفید ہے، اور وہ سیکھتا ہے کہ اچھا ماحول ہو تو اس کا کتنا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کے پیچھے لگا رہتا ہے، جیسے زندگی میں مومن کو ہونا چاہیے کہ وہ پوری زندگی ایک مقصد کے تحت جیے۔ جس طرح حج کرنے والا طواف کے بعد اسے کیا کرنا ہے، اب جمرات و کنکری مارنے کے بعد کیا کرنا ہے، اسی طرح مومن سیکھتا ہے زندگی میں اسے کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ سارے اسباق بندہ مومن سیکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، تو یہ 5 ارکان میں نے آپ کے سامنے رکھے ناظرین، کہ جو اسلام کے ارکان ہیں، بنیادیں ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف لفظوں میں کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم موضوع کی طرف، جو بڑا ہی خطرناک اور بہت ہی اہم ہے مومن کی زندگی میں، وہ ہے شرک۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ناظرین اکرام کوئی گناہ ہے تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس سے بڑی کوئی نافرمانی نہیں، توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، توحید سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اور شرک سے برا کوئی عمل نہیں، شرک سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ سب سے قبیح کام انسان اگر دنیا میں کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس شرک کی قباحت کو ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شرک کو کس قدر برا اور کس قدر خطرناک قرار دیا ہے۔ شرک کرنے والے کے حوالے سے قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بھی ضرور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء اکرام کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 88 میں کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے اللہ تعالیٰ ان کی بھی سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والا شخص، اس کی زندگی کے سارے اعمال اکارت و برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور شرک یہ وہ گناہ ہے کہ اگر اس پر کوئی مر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن شرک پر اس کی موت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کے اندر اس کی ہلاکت اور جہنم کو واضح کیا ہے تاکہ سامنے سارے انسان عبرت حاصل کریں۔ اگر شرک میں خرابی ہے، عقیدے میں خرابی ہے، توحید میں خرابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ ابو طالب، ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، ابراہیم علیہ السلام کے والد، نوح علیہ السلام کا بیٹا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر شرک کرتے ہیں اس پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، کہ کوئی اس کا شرک کرے، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو کچھ ہے جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ شرک کا گناہ کتنا خطرناک ہے، کتنا برا اور بھیانک ہے۔ ناظرین، آج بعض لوگ ہیں
جو ہمیں تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بار بار شرک شرک توحید توحید کہتے ہیں، اس کے سوا ان کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہم سب کو چوکنا کرتی ہے۔ توحید توحید اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، اگر ہم میں سے کسی کا انتقال شرک پر ہو جائے گا، وہ کبھی آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ باقی آپ دین پر عمل کر کے کیا کریں گے؟ جب اسے معاف ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کے اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے بار بار ہماری دعوت کی بنیاد توحید ہے، ہماری دعوت کی بنیاد شرک سے لوگوں کو روکنا ہے، ڈرانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ یہ شرک ہے، اس سے دور ہو جائیے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ کے بندے اور ہم اللہ کی آگ سے، نار جہنم سے بچ سکیں۔ یہی مقصود ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو شرک پر فوت ہو جاتا ہے، شرک پہ مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اسے کبھی نہیں نکالے گا۔ سورہ بینہ آیت نمبر 6 میں اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئك هم شر البریہ، کہ کفر کرنے والے اہل کتاب، یہودی، نصرانی، جن پر آسمانی کتابیں اتری اور انہوں نے تبدیلی کی اور اب شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، والمشرکین، یا ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کبھی کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں ہے لیکن شرک کر رہے ہوں، جو بھی ہوں، چاہے وہ یہودی نصرانی ہوں یا عام مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں، قرآن کہتا ہے فی نار جہنم، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیسے؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اولئک ہم شر البریہ، اور یہی سب سے بدترین مخلوق ہیں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، چاہے مشرک، کسی بھی طرح کا شرک کرنے والے۔ اور قرآن مجید ناظرین یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ کے شرک کرے گا تو معاف کر دیا جائے گا، کوئی کلمہ پڑھے بغیر شرک کرے گا تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہود اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی متبع مانتے ہیں، تورات کو اپنی کتاب مانتے ہیں، لیکن وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ بھی نار جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہہ کر کے اگر یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی اس پہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ نار جہنم میں رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے شرک کی خطرناکی، جو کہ زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک انسانوں میں کب سے آیا، کہاں سے آیا، اس کی کیا وجہ رہی۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ اور اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، کہ لوگ تو سارے ایک امت تھے، ایک دین پر، طریقے پر تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا، اختلاف ہو گیا، بعد میں کافر کچھ لوگ ہوئے اور کچھ لوگ مومن ٹھہرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام حوا کے ذریعے سے، وہ سارے کے سارے ایک دین پر تھے، پھر اس کے بعد ان میں شرک واقع ہوا ہے اور لوگ کافر اور مومن دو قسموں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم کہتا ہے، جو آیت میں نے پڑھی، کہ لوگ پہلے ایک تھے، ایک دین پر، ایک طریقے پر تھے، بعد میں اختلاف ہوا ہے۔ کب تک تھے یہ بھی صراحت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ احادیث الصحیحہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 854 میں نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں۔ 10 صدیاں، ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، 10 صدیاں تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک۔ حضرت آدم پہلے نبی ہیں اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، جنہیں کفار، کافروں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اب سوچیے، قرآن کہتا ہے ابتدا میں تو لوگ سب ایک ہی تھے، تو وہاں پر رسول بنائے جانے کی کوئی بات نہیں تھی، انہیں شرک سے روکنے کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تک شرک واقع نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صدیوں تک کلہم علی شریعت من الحق، وہ سب حق پر تھے، شریعت پر تھے۔
فاختلفوا 10 صدیوں کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک واقع ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح تک 10 صدیوں تک شرک کا وجود نہیں تھا۔ یا ناظرین، اسے پتہ چلتا ہے توحید سب سے پہلے ہے اس زمین پر، شرک بعد کی پیداوار ہے، بعد کا اضافہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھدائی کے دوران ہمیں یہ ملا، یہ پتھر ملا، فلاں ملا، سوچو کتنا پرانا ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے اس سے بھی پرانی توحید ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کسی صورت یا مورت کو نہیں مانتے ہیں، کسی مجسمے یا اسٹیچو اس کا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بتایا ہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شبیہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ شرک بعد میں پیدا ہوا، اس سے پہلے لوگ توحید پر تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اور شروعات کہاں سے ہوئی ناظرین؟ شروعات ہوئی شرک کی ایک گناہ سے، جو گناہ ہے غلو کرنا، شان میں غلو کرنا، شان کو بڑھا دینا۔ کسی کی جو شان ہے، جو حد ہے، اس حد کو بھول کر کے اسے اوپر کر دینا، یہ غلو۔ نیک لوگوں کے اندر غلو کیا گیا اور یہ شرک کا راستہ بن گیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بت تھے قوم نوح کے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 بت تھے۔ یہ 5 لوگ کون ہیں؟ یہ 5 مورتیاں کس کی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی صراحت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4920، کہتے ہیں کہ یہ 5 اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ کے بعد، یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک 5 لوگ تھے۔ جب یہ لوگ انتقال کر گئے تو شیطان نے انہیں یہ بات بتائی کہ تم اپنے مجلسوں میں ان کی تصویریں، ان کے مجسمے لگاؤ، ان کی مورتیاں لگاؤ۔ 5 لوگ انتقال کر گئے، بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے۔ کیوں؟ ان کے نام پر نام بھی رکھو، اور کہا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو کہ کتنے نیک لوگ تھے، انہیں دیکھ کر ہم بھی اللہ کو یاد کریں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان نے بہکایا تو اس کے بہکاوے میں آ کر ان 5 لوگوں کی مورتیاں بنائی گئی۔ یہ غلو ہے، نیک لوگوں کی شان میں اضافہ کر دیا گیا کہ نیک لوگوں کی مورتی نہیں بنانی چاہیے۔ نیک ہیں تو ان کی تصویر کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے صحیح طریقے پر، جو طریقہ کہ رسول اور نبی کا طریقہ ہے۔ ان کی مورتیاں، مجسمے بنائے گئے اور مجلسوں میں انہیں رکھا گیا۔ لیکن جب مورتیاں بنا کر رکھی گئی، اس وقت ان 5 نیک لوگوں کی عبادت کسی نے نہیں کی۔ عبادت کب شروع ہوئی؟ شیطان دھیرے دھیرے امت میں شرک کو داخل کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، کہ شروعات میں تو بس نیک لوگوں کا نام لے کر وہ آیا اور کہا کہ ان کے ذریعے اللہ کو یاد کرو۔ بڑا اچھا منظر اس نے پیش کیا کہ مورتیاں ہوں گی تمہاری مجلسوں میں، انہیں دیکھ کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اچھے سے ہوگی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتی اذا ہلک اولئک، وہ سارے کے سارے لوگ، اس نسل کے لوگ جنہوں نے بت بنائے تھے، غلو کیا تھا، شان کو بڑھا کر کے ان کی مورتیاں بنا دیں، وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ ایک زمانہ آیا کہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے۔ وتنسخ العلم، اور علم مٹ گیا۔ اس کے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے اپنی مجلسوں میں دیکھا کہ بت رکھے ہوئے ہیں، مجسمے، مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے علم کے مٹ جانے کے بعد انہی کی عبادت شروع کر دی۔ ان 5 نیک لوگوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بنا دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ ناظرین، یہ اس بنی نوع آدم، انسانوں کے درمیان شروع ہونے والا شرک، اس کی یہ تاریخ ہے کہ شرک داخل ہوا ہے نیک لوگوں کے راستے سے، نیک لوگوں کی تعظیم، ان کے اندر ان کی شان میں غلو کرنے کے راستے سے۔ آج بھی آپ دیکھیے امت اسلام میں شرک پایا، جو مسلمان اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، وہ شرک بھی کہاں سے آتا ہے؟ تعظیم کے نام پر آتا ہے۔ نبی کی تعظیم کرتے ہیں، حضرت علی کی تعظیم کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کی تعظیم کرتے ہیں،
فلاں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی تعظیم کے نام پر یہ شرک ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں ان کی قبروں کو دیکھنے کے لیے، پہلے دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چھوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سجدہ بھی کرتے ہیں، انہیں پکارتے بھی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ شرک کی تاریخ ہے کہ کیسے شرک دھیرے دھیرے سرایت کرتا ہے اور کیسے امت اسلام کے اندر شرک داخل ہوا، اور اس شرک کے ذریعے سے امت اسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، اور سب سے بڑا گناہ شرک مسلمان کرنے لگے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آئیے ہم جانتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں ناظرین اکرام؟ شرک کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی خصوصیات میں، اس کی خوبیوں میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں ناظرین اکرام، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ شرک ہے ناظرین جس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کے سارے عمل اس کے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ نار جہنم میں رہے گا اگر وہ اسی پہ مر جاتا ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ جو شرک اکبر کرتا ہے، اور شرک اصغر وہ چھوٹا شرک کہ جسے قرآن و سنت شرک کہا ہے، لیکن کتاب و سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے، گنہگار ہوگا، بلکہ بڑے بڑے گناہوں سے بڑا ہو جائے گا وہ گناہ، شرک اصغر چھوٹا شرک، لیکن اسلام سے باہر نہیں جائے گا، اور پوری زندگی کے اعمال اس کے برباد نہیں ہوں گے۔ تو یہ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے ناظرین، کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک دو قسموں میں منقسم ہے، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ اب ناظرین اکرام، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک اکبر کیا ہے۔ شرک اکبر کا معنی ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کسی اور کو شریک کر لینا، شامل کر لینا، یا عقیدہ رکھنا کہ کوئی اور بھی اس میں شریک ہے، اس کے برابر ہے، اس درجے میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 22، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ اور متعدد جگہوں پر اسے بیان کیا گیا ہے، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ شریک کیسے ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، یہ اللہ کا شریک ہے زمین و آسمان کے بنانے میں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، یا اللہ کے ساتھ شریک ہے، برابر وہ بھی نفع نقصان دیتا ہے یا زندگی اور موت کا مالک ہے، تو یہ توحید ربوبیت میں شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ یا تو آپ اللہ کے برابر مانیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک مانیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے توحید ربوبیت میں۔ توحید الوہیت میں شرک کیا ہے؟ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سجدہ کرے، غیر اللہ کو بھی سجدہ کرے، قبر کو سجدہ کرے، اللہ کے نام پر بھی ذبح کرے، غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرے، یا صرف غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اگر عبادت میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی کرتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں توحید الوہیت میں شرک ہے۔ کوئی آدمی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے قربانی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رسول کے نام سے قربانی کرتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کے نام کی نظر نیاز مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق کے نام پر بھی نظر نیاز مانتا ہے، تو ناظرین اکرام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں۔ اور اسی طرح توحید اسماء و صفات میں یہ شرک ہے ناظرین اکرام۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اسی طرح کسی اور کے لیے بھی خوبی مانتا ہے اور ان صفات میں دوسرے کو لے کر آتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے السمیع، ہر چیز کو سننے والا، جہاں سے بھی آپ اسے پکارو،
کسی بھی زبان میں اسے پکارو، کسی بھی وقت اسے پکارو، ہر بات کو سنتا ہے، اور بہت ساری آوازیں اس پر مشکل نہیں پیدا کرتی، ہر آواز کو سنتا ہے۔ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی فلاں کوئی ہے جو اللہ کی طرح ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر جگہ سے سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، اور انہیں سننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نام میں، اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ شرک اکبر، بڑا جو شرک ہے جس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، سارے زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانا ہے اس کی ذات میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے اس کے ساتھ، یا اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں۔ اگر اسے ناظرین ایک اور زاویے سے ہم سمجھنا چاہیں تو شرک کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ ایک ہے شرک عقیدے میں، دل میں ہوتا ہے، اور ایک شرک ہے جو زبان سے ہوتا ہے، اور ایک شرک ہے جو انسان کے کاموں سے، افعال سے ہوتا ہے۔ دل سے کیا شرک کیسے ہوتا ہے؟ شرک اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن دل میں عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ دل میں ہونے والا شرک ہے، عقیدے میں پایا جانے والا شرک ہے۔ اس سے بھی انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی ہی محبت اللہ کے علاوہ دوسرے سے کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، جبکہ یہ مومن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت ایک عبادت ہے جو دل سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو یہ دل میں پایا جانے والا شرک اکبر ہے۔ اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے، اگر کوئی غیر اللہ سے ڈرتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی ایسے ڈرتا ہے کسی سے کہ اس کے پاس نفع نقصان، زندگی موت کا اختیار ہے اس کے پاس، وہ ہماری آخرت کو تباہ کر دے گا، تو یہ تو صرف اللہ ہی ہے جس کے پاس اتنا اختیار ہے، ایسا کوئی ڈر رکھتا ہے۔ تو جتنی عبادتیں دل سے ہوتی ہیں ناظرین، ان عبادتوں میں اگر کوئی دوسرے کو شریک کرتا ہے دل ہی دل کے اندر، تو یہ دل میں پایا جانے والا شرک ہے، عقیدے میں پایا جانے والا شرک ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی حلال و حرام ہم پر کر سکتا ہے، جو چاہے وہ چیزیں بدل سکتا ہے دین کی، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ شریعت بنانا اور اتارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، دل سے ہونے والی ساری عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اگر ان دل کی عبادتوں میں ہم دوسرے کو شریک کرتے ہیں دل ہی میں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا ہو۔ اس لیے کہ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کر دیا۔ شرک دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے کیسے ہوتا ہے آپ کے سامنے میں نے واضح کیا، دل کی عبادتیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا، اور جو قرآن کہتا ہے ماننے کے لیے، دل میں عقیدہ رکھنے کے لیے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے لیے ہے، وہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھتا ہے، یہ مانتا ہے کوئی اور بھی نفع نقصان دے سکتا ہے، تو یہ عقیدے میں پایا جانے والا شرک ہے ناظرین اکرام، جس سے انسان کے ساری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مجھے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی بتائی گئی ہے، جسے ہمیں ماننا ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر کوئی دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی ولی، کوئی صالح، تو یہ بھی دل میں پایا جانے والا شرک ہے۔ وہ زبان سے نہ کہے لیکن دل میں یہ مانتا ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی اس کے ساتھ غیب جانتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، عقیدے میں شرک، دل میں شرک۔ اور دوسرے قسم میں ناظرین، زبان سے پایا جانے والا شرک، دعا عبادت ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، مدد کے لیے پکارنا عبادت ہے جو زبان سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتا ہے، یہ زبان سے کیا جانے والا شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتا ہے اپنی زبان سے کہ اے فلاں میری مدد کر، اے فلاں مجھے مصیبت سے نکال دے،
جو زندہ بھی نہیں ہے، موجود بھی نہیں ہے، وہ قدرت بھی نہیں رکھتا ہے، وہ قبر میں دفن ہو چکا ہے، اسے ہم پکارتے ہیں اگر، تو یہ زبان سے ہونے والا شرک ہے، شرک اکبر ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے درس میں سنا کہ دعا ایک عبادت ہے، پکارنا ایک عبادت ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا پکارنا عبادت ہے، تو اگر یہ عبادت ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو یہ زبان سے پایا جانے والا شرک ہے۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، جو حاضر نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو یہ زبان سے کیا جانے والا شرک ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے ناظرین اکرام، افعال، کاموں میں پایا جانے والا شرک۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، عبادت کی نیت اس کی ہوتی ہے، تو اس کا یہ سجدہ یہ کفر ہے، شرک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر کوئی غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے تو یہ کاموں میں پایا جانے والا شرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے نماز کاموں میں پایا جانے والا شرک ہے، اس لیے کہ کوئی ہے جو دل میں عقیدہ رکھتا ہے شرک کا، کوئی ہے جو زبان سے کہتا ہے، کوئی ہے جو عمل سے اس کام کو کر دیتا ہے۔ ذبح کرنا ایک کام ہے، ایک فعل ہے، انسان اس میں حرکت کرتا ہے، اگر وہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر وہ سجدہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ لہٰذا ناظرین، شرک کی اس تفصیل کو ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ شرک جس طریقے سے عقیدے میں ہوتا ہے، جس طریقے سے زبان پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے عمل میں بھی شرک ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ تفصیل سنی، اب ہم اس تفصیل کی مختصر دلائل کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا دلائل ہیں۔ زبان سے کیا جانے والا شرک، غیر اللہ کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو زبان سے نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ سورہ یونس اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 106 میں کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ مت پکارو اللہ کے سوا کسی اور کو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب تو تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیت کہتی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے تو اس نے پکارنے کی عبادت میں دوسرے کو شریک کر لیا، اور یہ شرک اکبر ہے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل سے شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارے میں جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اللہ کی ایک صفت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے غیب کو۔ اگر کوئی اس کے بجائے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، تو یہ عقیدے میں، دل میں پایا جانے والا شرک ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دل میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کائنات کو چلاتا ہے، یہ دل میں پایا جانے والا شرک ہے، یہ عقیدے کا شرک ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کرتا ہے سارے معاملات کی تدبیر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کے بارے میں ہمیں ماننا ہے۔ تو دل میں سے کی جانے والی عبادتیں یا اللہ کے بارے میں جتنی چیزیں ہمیں ماننے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں کسی اور کو اگر ہم نے شریک کر لیا کہ کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے، کر سکتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا جانے والا شرک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم کی اس آیت میں واضح کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ شرک کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے رکھیں، اور شرک کی مزید تفصیل بھی ہے جو باذن اللہ تعالی اگلے درس میں آنے والی ہے۔ تو ناظرین، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بڑے عظیم گناہ سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی ذریت کو بھی بچائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، متعلقین کو، اڑوس پڑوس کو، جہاں تک ہماری دعوت پہنچ سکتی ہے۔ سب سے بڑی خیرخواہی اور ہمدردی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شرک سے روکیں اور توحید کی دعوت دیں،
کیونکہ اسی پر ان کی نجات ہوگی، ہماری نجات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ توحید، یہ شرک سے متعلق چند تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ابھی شرک اصغر ہے اور اس کے اقسام اور اس کی شکلیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے اور شرک کی سارے قسموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر ہمیں استقامت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو پختہ کرے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی ناظرین کرام۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔